لنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا ومنيرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جان ثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں حمد و صلات کے بعد گرامی قدر دور دراز سے مختلف شہروں سے آپ بڑی محبت اور آقا علیہ السلام کی عقیدت میں تشریف لائے. حسب مراتب راولپنڈی، فیصل آباد، دیگر شہروں سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل آپ کا یہ سفر وسیلہ ظفر بنائے، اور جتنے احباب حضور فیض عالم داتا سب کی نگری کے مختلف اطراف سے تشریف لائے جمعہ شریف کے موقع پر، انہیں بھی ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مفہوم اور ترجمہ فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ کنبہ رشتہ دار اور تمہارا تجارتی مال اور پیسے اور تمہارے پسندیدہ مکان جن کو تم نے بڑی محنت سے بنایا ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری لگتی ہیں تو پھر اللہ کا اعلان سنی۔ اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے، ساتھ یہ سوچ لے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، یہ بات درست نہیں ہے، حالانکہ بلی تو انتظار میں ہے کہ اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ہم آپس میں بیٹھ کر یہ بات کریں تو یہ جتنے رشتے اللہ نے گنوائے ہیں آج یہ سارے اللہ رسول کے سامنے یہ رکاوٹ ہے۔ پھر نتیجہ بھی اللہ نے سنا دیا ہے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا پھر عذاب آئے گا۔ تو اگر آٹا نہیں ہے تو یہ عذاب ہی تو ہے، اگر مہنگائی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے یہ عذاب ہی تو ہے، اگر سگا بھائی سگے بھائی سے محبت ختم کر چکا ہے تو یہ عذاب ہی ہے، اگر عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا تو یہ عذاب ہی ہے، حکمران ایسے مسلط ہو گئے یہ عذاب ہے۔ ایک نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت میرے بتائے ہوئے رستے سے اگر ہٹ جائے گی تو اللہ پھر اس پر ایسے حکمران مسلط کرے گا کہ جن کے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہو۔ اور خود دعا مانگی رسول اللہ نے، فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافنا فیک، یا اللہ میری امت کو ایسے حکمرانوں سے محفوظ رکھنا جو تجھ سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ آج یہ سارے رشتے ہماری مسجد میں آنے میں یہ رشتے رکاوٹ ہے، اسلام کا نظام لانے میں یہ رشتے رکاوٹ ہے۔ اسلام کا نظام تو یہ مشکل ہی کوئی نہیں ہے، 5 منٹ بھی بڑی بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب سب کا ذہن ایک ہو کہ ہم نے کرنا ہے۔ جو صورتحال پاکستان کی آج ہمارے سامنے ہے یہ بڑی خطرناک اور پریشان کن صورتحال ہے۔ اوپر جانے کا جی ایک ہی رستہ ہے جی، کہ محمد سے وفا کو، دوسرا رستہ کوئی نہیں۔ بابا جی چیخ چیخ کر بتا کر گئے کہ رستہ ایک ہی ہے آگے جانے کا جی۔ صوفی صاحب آگے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور صوفی بھی اتنا بڑا کہ جڑی گل زبانی چو کڑتا سی رب پوری کر چھڑتا سی، جڑی گالوں نے کڑی رب نے پوری کر چھڑی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بد دعا کرنے کے لیے آ گیا۔ سورہ اعراف پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، فرمایا اسی تے فیصلہ کی تسی انہوں شانہ دینیاں لیکن زمین دے نال چمٹ گیا، زمین انہیں کلاوہ مار لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جب پہاڑی پر چڑھا تو بد دعا تو ہو گئی قوم کے خلاف، نتیجہ یہ نکلا قوم بھی ڈوبی، اور صوفی صاحب کی اپنی زبان جو ہے وہ یوں باہر آ گئی کہ قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی زبان باہر آ گئی۔ ہمیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ سخت بات کرتے ہیں، یہ تو رب قرآن میں فرما رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ کتے ورگا ہو گیا، اور اتنی زبان باہر آ گئی جناب۔ اور حال یہ تھا کہ مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم سی وہ کول جڑی گل کردا سی پوری ہو جاندی سی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تو کیا ہوا جناب کہ اس کی زبان باہر آ گئی، اور وہ رب نے اس کو قرآن میں کہا کہ یہ کتے کی طرح ہے جی۔ کس کی طرح ہے جی؟
وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اللہ کہہ رہا ہے کتے کی طرح ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو نہ سمجھے تو اللہ فرماتا ہے یہ کتا ہے، اور جو مقام رسول کو نہ سمجھے، جو مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھے، جن کے صدقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ عالم ازل سے لے کر عالم ابد تک جس کو جو ملا مل رہا ہے یا ملے گا حضور کی وجہ سے مل رہا ہے۔ جس کو حضور کی عزت کا مسئلہ نہ سمجھ آئے اور پھر وہ کہے کہ پاکستان ترقی کرے گا تو اپنی سمجھ میں تو نہیں ہے کہ کیسے ترقی کرے گا۔ یہ بھی رب کا فیصلہ ہے، فرمایا آپس ہی لڑن گے، یہ بھی رب دا فیصلہ ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا آپس ہی ایک دوسرے دے دشمن ہو جان گے۔ جن کی پہلے باریاں لگی ہوئی تھی اب یہ ان کے دشمن ہیں، جن کی ابھی سارے آپس میں رل مل کے ایک دوسرے دے دشمن ہو گئے، اور عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہماری سیاست کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ عدالت کا فیصلہ اس لیے مسترد ہو رہا ہے کہ عدالت غلط چلی ہے۔ تو اگر آج عدالت کا فیصلہ آپ مسترد کر رہے ہیں کہ عدالت غلط چلی ہے، تو عدالت تو اس دن بھی غلط چلی تھی جس دن ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنائی گئی نا۔ عدالت تو اس دن بھی غلط تھی جس دن آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا۔ اس وقت تم کیوں نہیں بولے؟ پھر آج تم بول رہے ہو، آج پھر بولنا فائدہ نہیں دے گا۔ اقبال خود کہتے ہیں کلندر لاہوری کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عربیوں کے دماغ میں یہودیوں نے یہ بات بٹھائی، چھڈو تسی احرام ویچن ٹورے ہو، کھجوراں ویچن ٹورے ہو، تسی ساڈے نال معاہدہ کرو، اسرائیل نال تسی گل کرو۔ اقبال کہتا ہے شیطان نے ان کو کہا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، ان کو گورے کی تعلیم سکھاؤ، اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، مکے چو اسلام نو کٹ چھڈو۔ یہ لوگوں کا ایک ماننا ہے جو کعبے چ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، تیری گل مان لئیے تے کعبے تے 365 بت بھی لٹکے سن کی وہ بھی صحیح سن۔ تم تو یہ پوچھتے ہو نا کہ کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے جناب، اصل بات تو رسول اللہ کی ہے جناب۔ تم نماز کی بات کرتے ہو، حضرت عثمان غنی نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا دیکھ کیوں نہیں رہے خانہ کعبہ سامنے؟ فرمایا اس وقت دیکھوں گا جب رسول اللہ دیکھیں گے۔ عثمان غنی نے دیکھا بھی نہیں خانہ کعبہ۔ تو نکال سارے عربوں کو، آج مشرق وسطیٰ کا یورپ بننے جا رہا ہے جی، حجاز مقدس سعودیہ جو اسلام کا مرکز تھا۔ اور آپ کے بارے میں کیا پلاننگ ہوئی؟ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ ادھر اسلام نو کٹ چھڈو، اتھو حضور دی محبت نو کٹ چھڈو۔ اے تراوی بھی پڑھے مگر حضور نال پیار نہ کرے، اے داڑھی بھی رکھے کہے ہاں میں نے اتنی لمبی رکھی ہوئی مگر حضور دی محبت نہ ہوئے اے دل دے اندر، اے روزے بھی رکھے، اے الحاج بھی ہوئے مگر حضور دی محبت، اللہ کی محبت نہ ہو۔ رسول اللہ کی محبت کیا ہے جناب؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فارسی میں جس نے قرآن کو سمجھ نہ ہو وہ مولانا روم کو پڑھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ عشق جوشت بحر را مانند دیکھ، عشق ساید کوہ را مانند رے۔ مولانا روم فرمانن کہ جدوں عشق اپنی آئی تے آ جاوے، جس بندے نو صرف دو چار ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس ایس پی دے نال جدے رابطے ہون نا جی، وہ اپنے کپڑے چو باہر نکلدا ہے اور لوگوں نو جملہ کہندا ہے، میں محاورہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہندا میں جے اپنی آئی تے آ گیا نا تے پھر تینوں تیرے گھر پہنچا کے آواں گا۔ یہ بندے جملہ کہندن، مگر مولانا روم کہندن، آپ فرماندن جدوں عشق اپنی آئی تے آ جاوے نا پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہوندا ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہون، 6 زر ہون تے 8 تلواراں ہون تے 305 ہون تے اگے 1000 دا لشکر ہوے، عشق اپنی آئی تے آ جائے تے عشق پھر انہاں 305 دے ذریعے بدر دے اندر حضور دے دشمناں دی ایسی ٹھکائی کردا ہے کہ قیامت تک کو یاد رکھن گے۔ عشق اپنی آئی تے آ جائے، بدر تے بہت پہلے دی گل ہے نا، حضرت امیر المجاہدین فرما گئے سن، فرما دھیان رکھنا قیامت تک فیض آباد دے دھرنے دیاں پیڑاں انہاں نوں رہنیاں نے۔ عشق اپنی آئی تے آ جاوے نا۔ تے مولانا روم نے جڑی گل کیتی، آج میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اتنا اچھا سونا قد ہوندا بندے دا جی، بندہ آ کے سانوں کہندا جی علامہ صاحب وہ
گل کرنی تو جی حکم فرماؤ جی. اور مرزا جیلمی یہ کہہ رہا تھا جی سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے. وہ ایک کہتا میں تبلیغ پر گیا ہوں تو وہاں پر درس قرآن دیا جا رہا تھا کہ نبی کی اتنی عزت کرو جتنی ایک گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے. پھر تیری داڑھی کا کی فائدہ, پھر تے لکھاں سلام امن غازی علم الدین شہید. ایک آقا کہتا ہے نا کتنے لکھیا جی حضور حاضر ناظر ہیں. مسئلہ مرزا جیلمی دا نہیں ہے, مسئلہ کسی اور تبلیغ دا نہیں ہے, مسئلہ تیرا اپنا ہے. تیرے اپنے دماغ دے اندر ایسی غلاظت کیوں آئی ہے کہ تو جا کے انہاں کولوں سنیا ہے جنہاں دے دل وچ حضور دا پیار ہی نہیں ہے. میں تینوں دساں گے جے تو گل سننی ہے تو امام احمد رضا بریلوی دی سننا. آ جاؤ عشق محبت. یعنی یہ تازہ ترین جو کھچے ہیں جی مرزا جیلمی ایسے بیٹھ کر کہتا ہے میں تو خالی بریلویوں نے یہ دسیا کہ تواڈے امام احمد رضا نے سورہ فاتحہ دا یہ ترجمہ کیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگے یہ بھی ترجمہ کیتا ہے کہ اے ایمان والو واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر سے بھی مدد مانگو, نماز سے بھی مدد مانگو. ساڈے امام احمد رضا نے یہ ترجمہ کیتا ہے. تو کہنا تمہارے احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا ہے, نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. ساڈے امام احمد رضا نے یہ بھی ترجمہ کیتا ہے وما هو علی الغیب بدنین, میرا نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتا. ساڈے امام احمد رضا نے یہ بھی ترجمہ کیتا ہے سورہ نساء دے اندر وعلمک ما لم تکن تعلم, فرمایا حبیب جس جس چیز کا علم آپ کو نہیں تھا آپ کے رحمان نے, آپ کے استاذ نے آپ کو اس چیز کا علم عطا فرما دیا. تو کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ایک عام شخصیت کی طرح ہے. ساڈے احمد رضا نے یہ بھی ترجمہ کیتا ہے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء, اے میرے حبیب کی بیویوں ساری کائنات کی عورتیں مل جائیں تمہاری گرد راہ کبھی نہیں پہنچ سکتے. اور جس نبی دیا بیویاں بے مثال ہیں وہ نبی خود کیوں نہیں بے مثال ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے قانون میں غلاظت ہے کہ جانے جانے جنے لایا گلی وہ نال ٹر چلی جنے کیا جی ساڑھے وڈیاں دی تقریر سن لو تے سن لئی. نہیں نہیں نہیں, یہ کان اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ سارے دی سن لو. اے رب نے آج دے دور دے اندر تے سانو کان دیتے ہی استے سننی نہیں کسی دی, بس بابے خادم دی سننی ہے. یہ تو آسان سی بات ہے. آج کے دور میں ہمیں کان ملے ہی اس لیے کہ اس کی سنے جس نے حضور کی عزت کے لیے, حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دن رات صبح و شام ہر حال میں ایک ہی نعرہ لگایا کہ بس انہیں جانا. توجہ, عشق اپنی کرنی تے آ جائے نا جی, عشق اپنی آئی تے آ جائے تے سارا مضمون بھی بلا چھڑ دے. حضرت مولانا روم فرمانے کہ عشق جوشد بحر را مانند دیو اور عشق ساید کوہرا مانند ریب. فرمایا جدو عشق اپنی کرنی تے آ جائے, اپنی آئی تے تول جاوے نا, پھر کرتا کیے. مولانا روم فرمانے پھر سارے سمندر نو کھولن دے ہوتے اتنا مجبور کرتا ہے کہ سمندر انج کھول رہے ہوندے ہیں جویں ایک دیگ کھول رہی ہوتی ہے. تو فرمایا جدو عشق اپنی کرنی تے اپنا آپ منوان تے آ جائے پھر وڈے وڈے پہاڑاں نو پیس کے تے چورن دی طرح ریت بنا کے رکھ چھڑتا ہے. تے جدو عشق اپنی آئی تے آ جائے تے پھر جناب بدر شریف دے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہ دشمن میرے اوپر حملہ آور ہے تو میرے پاس تو اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں, تلوار نہیں ہے. صحابی حالت جنگ میں تقاضا کر رہے ہیں, حضور سے مانگ رہے ہیں تلوار مانگ رہے ہیں. تو اب وہ سرکار نہیں کہ اتنے جا کے مصلی بچھاؤ تے 2 نفل قضائے حاجت دے پڑھو تے صلاۃ الحاجت دے پڑھو تے نال رب نو کہو یا اللہ تو کوئی تلوار ہی سر تھلے سٹ چھڑ. صحابی حضور سے مانگ رہے ہیں, حضور تلوار نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی تو وہاں ایک چھڑی تھی, سٹک تھی میدان بدر میں. حضور نے وہ سٹک پکڑی اور پکڑ کر فرماتے حضور نے مجھے عطا کرائی اور فرمایا قاتل بہذا, حضور نے فرمایا اے دے نال جہاد کر. ہن لکڑیاں نال تے جہاد نہیں نہ ہوندا,
مولانا روم فرماندے عشق اپنی آئی تے آ گیا. حضرت عکاشہ کہندے کہ بس میں اس سوٹی پھڑی, ایک سٹک سی, سوٹی بھی نہیں سی صحیح بنی جناب, ایک چھڑی سی, تے فرماندے میں پھڑی تے میں انج عجیب کردا نہیں سا, دھونا پہلے ہی تھلے اتر جاندی ہے. عشق اپنی آئی تے آ گیا جناب. تاجدار ختم نبوت بدر دے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے. رات کی رات پئی, یہ کہتا ہے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, رات پئی تو سرکار نے 305 صحابہ نے فرمایا سارے سو جاؤ. ان کا حضور دشمن چاروں پاسے کھڑا سی کہ میں سوئیے, فرمایا میں پہرا دیا گا, سارے سو جاؤ, میں پہرا دیا گا. ساری رات صحابہ کہتے ہیں اسی مزے دے نال ستے, حضور پہرا دے رہے تھے. اور اب صبح اس کا برعکس تھا, حضور کے لیے ہم نے ایک چھپر بنایا اور وہاں پر باقی تو سب نے میدان جہاد میں جانا تھا. اب یہ مسئلہ ہوا کہ تھے حضور تا پہرا کنے دینا ہے, تو صدیق اکبر نے کہا میں پہرا دیا. مولا کائنات کو کسی نے پوچھا حضور کوئی بندہ دیکھے نے جڑا بڑا دلیر ہوئے, فرمایا علی نے اپنی زندگی کی کوئی دلیر دیکھیا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جنہوں نے بدر دے اندر اپنی جان نو داؤ تے لا کے حضور دی عزت دے پہرا دے. پھر احد شریف کے اندر جی عشق اپنی آئی تے آیا جی. جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی, ادھر 700 تھے, دوسری طرف 3000 کا لشکر تھا جی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا. حضرت سعد کو بلایا. حضور نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنا وہ ترکش نکالا جس میں تیر رکھے جاتے ہیں, اور سرکار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر عطا کر, چلاؤ تیر چلاؤ. کیونکہ یہ ساری باتیں اب ہمارے نصابوں سے ختم کر دی گئی ہیں, اس لیے یہ بڑی عجیب لگتی ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, جتنے لمحے ہیں, یہ جو ہمارے غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بچے بیٹھے ہیں, ان کے سینوں میں نبی پاک کی محبت کا دیوا جل جائے. بس ہمارے اعتکاف کا بھی یہی مقصد ہے, ہمارے حضور کی بس بات ہو جی. تراویح کا بھی یہی مقصد ہے جی, سرکار کی بات ہو جائے. روزے کا بھی یہی مقصد ہے جی, بس حضور کی باتیں ہو جائے. سرکار نے فرمایا تیر چلاؤ. اسلام میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد نے چلایا, اور آپ تک عشق اپنی آئی پہ آ گیا نا جی. ایک دن دے اندر حضرت سعد نے 1000 تیر چلایا ہے بغیر وقفے تو. حضور نے فرمایا تیر چلاؤ. حضرت سعد کہتے ہیں پھر حضور مجھے خود تیر دیتے جاتے اور میں تیر چلاتا جاتا, اور کہتے تیر پھر با ہدف جاتا تھا, نشانے پر جاتا تھا. اتنے میں نے تیر چلائے کہ حضور مجھ سے اتنا خوش ہوئے کہ سرکار مجھے تیر دیتے جاتے اور کہتے ای ہم سادو ارمی فدا کا بھی و امی, 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے. فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, حضور ساڈے ماں پیو تواڈے تے قربان. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی جملہ کسی صوفی کے لیے نہیں فرما رہے, کسی مولوی کے لیے نہیں فرما رہے, کسی سجادہ نشین کے لیے نہیں فرما رہے. فرمایا اے جملہ میں اودے واسطے فرما رہے ہیں جڑا میری عزت دے پہرا دے رہے ہیں. فرمایا 7 تیر چلاؤ تجھ پر میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. سمجھ آیا جو حضور کی عزت کا مسئلہ. مسئلہ اپنے ذہن کی گندگی کا ہوتا ہے, ورنہ بندہ حضور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جا. اتنا ہی ہولا ہوئے بندہ گل سن جاوے جی. حضرت حبیب بن زید نے مسلمہ قذاب نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ, وقت دے یعنی او بندہ سی جدے سجے کھبے جی 80,000 فوج ہے جی, 80,000 فوج دا اے امیر ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلے مسلمان دے سامنے کھڑے, حضور نے خط دے کے بھیجیا سی.
چاروں طرف جناب ہیں تلواریں بار ہیں. تو انہیں کیا جی ہاں جی آپ گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. آج کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ہاں آپ سنی ہیں؟ نہیں میں بس ٹھیک ہے. نہیں میں ایک دنیا سنی ہے جڑا اپنا مسلک بیان کرتے ہیں ڈرتا ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی پوچھے ہاں جی تم کون ہو, اس کو کہو خالی میں سنی نہیں ہوں, میرا پیو بھی سنی سی, میرے بچے بھی سنی, میں بھی بریلوی. سادے مسلمان بابا جی فرمانے میرے کو لکھ آیا جنو علم دا بڑا ایسا ہویا سی کہ میں پوچھا تیرا مسلک کڑا ہے, کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان. تے بابا جی فرمان لگے داتا صاحب کے ڈنگے مسلمان سن جے حضرت صدیق اکبر تو لے کے تے اعلی حضرت امام احمد رضا تک, پھر محدث کبیر محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب تک, پھر حضرت گنجے کرم تک سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری, پھر حضرت میاں شیر ربانی, پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, پھر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تک, جو اتھوں لے کے اتھوں تک دین کسی نو نہیں سمجھ آیا تے کلے مرزے نو سمجھ آنا. اسی اتنے بیٹھ کے منزل پڑھ رہے ہوندے, میں بندے ویکھدا جی قرآن گھروں لے آ کے اتنے رکھ لیں. کیوں کہندے گھر فریج واسطے جگہ ہے, اے سی واسطے ہے, قالین واسطے ہے, ٹی وی لانچ واسطے ہے, لیکن اسی مسلمان قرآن واسطے ساڈے گھر جگہ نہیں رہی. اور یہ کوئی شعبہ ہے جی ویسٹ مینجمنٹ جی, انہیں پورے لاہور دا گند چکنا ہے, قرآن چکن واسطے جی محکمہ نہیں بنیا جی. آج کہ قرآن دے جڑے اوراق ہیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر حضور کی امت کے امام زندہ ہوتے تو پھر قرآن کو دفن نہ کیا جاتا. ان کا جی پھر کیا کیا جاتا؟ فرمایا تعویذ بنا کے, شہید ورقوں کے تعویذ بنا کے اپنے گلوں میں ڈالے جاتے. یہ ہے رائے امام احمد رضا کی. تو پھر کیوں نہ کہیں عشق محبت عشق محبت. یہ بھی کوئی رائے ہے جدوں بھی بولے اگو حضور دی امت حضور کو دور ہو جائے, کوئی فکر ہو یا کوئی دین ہویا تو انہاں لوگوں دے پیچھے ٹرو جڑے تانوں حضور دے نیڑے کر چھوڑ. فرمایا ان کو اپنے گلوں میں ڈالتے, ان کو تعویذ بناتے. علماء بتاتے کہ اپنے جن کے بچے بیمار ہو گئے وہ قرآن کی آیتیں لکھ کر, جن کے ورقے شہید ہو چکے وہ اپنے گلوں میں تعویذ ڈالتے. تو پھر کیوں نہ آواز آئے یہی کہتی ہیں بلبل باغ جناب کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی حضور آخری نبی ہے. مسجد کے اندر نعرہ لانا بڑا آسان ہے, محفل کے اندر نعرہ لانا بڑا آسان ہے. لکھاں سلام ہون جناب غازی ممتاز حسین قادری نو تختہ دار کے سامنے بھی نچ کے نعرہ لا رہے ہیں, نچ کے. تینوں اجی تک کتنی نہیں میں لگاؤں گا مگر میں نچ کے نہیں لاؤں گا. ادو ہی تک بندہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جدوں تک عشق اپنی آئی تے نہ آئے. جدوں عشق اپنی آئی تے آ جائے پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں. پچھو پیو آواز دے رہے ہیں, عشق اپنی آئی تے آ گیا, والد آواز دے رہا ہے کہ ممتاز قادری پیچھے کیوں نہیں دیکھ رہا, جب وہ آواز آ رہی حضور جن واسطے میں آیا سا میں لینڈ واسطے آ گئے. آخر شکل بھی دس دی ہے نا کہ کنیکشن کدھر جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہے. تو اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, میرے بارے بھی گواہی دینا ہے کہ میں بھی رسول ہاں. آپ دے جواب آپ نے فرمایا بہرا ہوں لا اسمع, آواز نہیں آتی مجھے. اس نے کہا کہ اورے میرے روب نالی بہرا ہو گیا ہوئے. اس نے پھر پوچھا حضور کو آخری نبی مانتے ہو؟ کہا ہاں حضور آخری نبی ہیں. اس نے کہا کیا مجھے بھی رسول مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کھچا دیا آوازاں نہیں آندیاں مینوں. یہ پنجابی ترجمہ ہے. فرمایا تیریاں کھچا دیا آوازاں آ ہی نہیں رہی.
انہیں پھر پوچھیا انہیں کیا یہ تے میرے نال مذاق میرا تمسخر اڑا رہے انہیں کہا تلوار لیا انہیں تلوار انہیں ایتھوں آپ دات ہے تو اے جڑا میں جوڑے ایتھوں انہیں آپ دات کٹ چھڑیا تے ایک پھٹ نہیں برداشت ہوگا جی آپ دے ہاتھ الگ ہو گیا سامنے آپ دات پہ آ جناب تو انہیں پوچھا ہاں جی ہن طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تے آپ نے فرمایا سوال پوچھ انہیں کیا گواہی دیتے ہو حضور آخری نبی ہیں میں کیا تو ایک 40,000 کی خاطر کمبائن فیکٹری کے اندر نوکری کر کے مینوں یہ کہنا ہے ہاں میں تو کام ہی کرتا ہوں میں کیا جڑا ماں نو گال کڈے دی فیکٹری چ کام کر سکدا ہے کہندا نہیں کر سکتا میں کہا جڑا پیو نو گالاں کڈے دی فیکٹری چ میں اپنی محنت کر رہا ہوں کر سکتے ہو کہتا نہیں کرتا میں نے کہا جڑا رسول اللہ دی والدہ نو سب و ختم کرے کہ حضور دی ختم نبوت تو بعد کسی نبی نو مننے تو او دے کارخانے دے اندر جا کے کام کرے گا بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے اور درے جان تک تو پہنچے درے جان ایک 40,000 کی خاطر تو اپنے آقا مولا دے نال اپنا رشتہ کٹ چھڑیا اور جناب رب روٹی تو اس دور میں کتوں کو بھی دے دیتا ہے میں علماء کی بات کر رہا ہوں علماء کے میں نام لیتا ہوں عالم کس کو کہتے ہیں اگر عالم کو پڑھنا ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھو اگر عالم کو دیکھنا ہو امام مالک کو پڑھو عالم دیکھنا ہو امام احمد بن حنبل کو دیکھو عالم دیکھنا ہو امام شافعی کو دیکھو عالم دیکھنا ہو مجدد پاک کو دیکھو عالم دیکھنا ہو داتا صاحب دیکھو عالم دیکھنا ہو وڈی یارویں والے پیر دیکھو عالم دیکھنا نے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی دیکھو توجہ پوری امت کے علماء دا فتویٰ ہے جی کہ مرزائیوں کے ساتھ سلام کرنا حرام ہے مرزائیوں کے ساتھ بات کرنا حرام ہے مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا حرام ہے مرزائیوں کو اپنی بیٹیاں دینا حرام ہے ان سے بیٹیاں لینا حرام ہے وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا حرام ہے وہ مر جائیں تو ان کے لیے جا کر وہاں تعزیت کرنا حرام ہے ان کے جنازے میں شرکت کرنا حرام ہے ان کی چارپائی کو کندھا دینا حرام ہے اور ان جو بندہ ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے یہ میں خود حضرت داتا صاحب کی نگاہ سے میں بات کر رہا ہوں پہلے تو میں کہتا تھا نا کہ جگہ کا تعین ہم کریں گے پوری دنیا کے مرزائیوں کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں جناب پہلے میں کہتا تھا جگہ کا تعین میں کروں گا اب تم تعین کرو میدان لگانے کے لیے بابا جی کے ملانگ آئیں گے تم کیا سمجھتے ہو یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے اور اس کی بڑی سیٹوں پر تم بیٹھ گئے ہو تو جو تم چاہو گے وہ ہوگا نہیں حضور کا دین آنے والا ہے پھر فیصلے اسرائیل سے واشنگٹن سے اور بھارت سے نہیں ہوں گے مدینہ منورہ سے پاکستان کے فیصلے ہوا کریں تسی فیصلے کرنے سن فلسطین دے اندر دن دیاڑے ظلم ہویا تواڈے کولوں تے لفظ مذمت نہیں نکلیا تواڈے اوتے لعنت ہوئے اے اتنے بزدل ہو تسی دیو ہاں حکومت ایک باری حضور دے منن والے جمعرات نو دیو جی حکومت جمعہ بیت المقدس وچ نہ پڑھیا تے کہنا لبیک والے نہیں ہیں الجہاد 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 یہودیوں کے تسلط سے جب بھی بیت المقدس آزاد ہوگا جہاد کے ذریعے ہوگا تلوار کے ذریعے ہوگا محمود غزنوی کی فکر کے ذریعے ہوگا سلطان ایوبی کی غیرت کے ذریعے ہوگا اور بابا جی کی للکار کے ذریعے ہوگا دایاں ہاتھ کاٹ دیا اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا تیریاں نہیں سنائی دیندیاں یار دیاں سنائی دیندیاں انہیں کھبا کٹ چھڈیا پھر اے جوڑ کٹیا جی ایتھوں ٹوکے دن انج کٹدا سی پھر آپ دے 3 حصے ہوئے پھر آخری چتھوں کٹیا پھر انہیں سوال پوچھیا پھر آپ دا بایاں بازو کٹ دیتا گیا پھر اے پہلے گٹے تو کٹیا گیا پھر گھٹنے تو پھر آخری انہیں ران دے ہوتے پھٹ مارے انج کر کے فقطع عضواً عضواً آپ دا ایک عضو الگ ہو گیا آخری باری انہیں پوچھیا
کہ ہو سکتا ہے کہ ہوں نے نرم ہو گیا ہوئے تے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں اس جدوں اپنی آئی تے آ جائے تے وڈیاں وڈیاں نوں ہلا کے رکھ چھڑدا ہے صرف اے سر انور اے ناف مبارک دا آپ تک اتنا دھڑ باقی رہ گیا آپ نے پھر بھی آخری جملہ ہی کیا میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تیریاں نہیں سنائی دینی ہیں بس حضور دیاں اس کا مطلب یہ ہمارے کان اس لیے بنے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کے علاوہ کسی اور کی بات نہ سنیں تاجدار ختم نبوت بس پاکستان کی ترقی کا جو حال ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جی کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا